بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سود کا قرض اور اللہ کی مدد، ایک خوبصورت کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ریحان نام کا ایک غریب مگر غیرت مند شخص رہتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد وہ اپنی بوڑھی ماں اور بیوی ثریا کا سہارا تھا۔ گھر میں غربت تھی، بکری ایک تھی، آمدنی کم تھی، لیکن عزت اور ایمان دونوں سلامت تھے۔ ایک معمولی غلطی اور عظیم آزمائش۔ ایک دن ثریا بیمار پڑ گئی۔ علاج کے لیے پیسے درکار تھے۔ ریحان نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے ادھار نہ دیا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر گاؤں کے بدنام سود خور منجر لال کے پاس جا پہنچا۔ منجر نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کہا، قرض تو دے دوں گا مگر ایک شرط پر۔ 1 مہینے میں رقم دگنی واپس کرو گے ورنہ گھر کا سامان اٹھا لوں گا۔ ریحان کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ سود لے کر گھر آ گیا مگر یہ جانے بغیر کہ سود کبھی کسی کی مشکل آسان نہیں کرتا بلکہ نئی مصیبتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ علاج تو ہو گیا مگر سود نے اس کے گھر میں ایک نیا خوف بٹھا دیا۔ ہر گزرتا دن گھٹن بن کر دل پر بیٹھ جاتا۔ مہینہ گزرا تو منجر دروازے پر آ پہنچا۔ رقم لو ورنہ تمہارا بکری خانہ اسی وقت لے جاؤں گا۔ ریحان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ماں نے اپنے زیور لے آ کر کہا، بیٹا عزت بچانے کے لیے یہ رکھ لو مگر اپنی بیٹی کا مستقبل اس سود خور کے حوالے نہ کرنا۔ مگر منجر نے زیور لینے سے انکار کر دیا۔ وہ غرور سے بولا، مجھے زیور نہیں سود چاہیے، اور اب 1 مہینہ نہیں صرف 2 دن ہیں۔ اسی رات گاؤں میں ایک خبر پھیلی، منجر کی گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ سارا اناج، سارا مال راکھ بن گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ اسی کا کیا ہوا ہے جس کا رزق دوسروں کے خون سے کمائے، اللہ اس میں برکت نہیں چھوڑتا۔ مگر منجر پھر بھی باز نہ آیا۔ وہ اگلی صبح ریحان کے دروازے پر پھر پہنچ گیا۔ رقم لاؤ، میری آگ کا بدلہ بھی میں تم سے وصول کروں گا۔ ریحان ٹوٹ چکا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر تنہا جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہ روتا تھا، سجدے میں گرتا تھا اور کہتا تھا، یا اللہ میں نے کمزوری دکھائی، غلط راستہ اختیار کیا، میں تیری بارگاہ میں واپس آیا ہوں، میری مدد فرما۔ اس دن دوپہر میں اچانک خبر آئی، منجر لال کا اکلوتا بیٹا کنویں میں گر کر زخمی ہو گیا ہے اور کوئی ڈاکٹر گاؤں میں نہیں۔ تمام لوگ بھاگتے ہوئے ریحان کے گھر پہنچے۔ ریحان، تم ہی شہر کے ڈاکٹر کے پاس سب سے جلدی پہنچ سکتے ہو۔ تمہاری بکری تیز دوڑتی ہے، صرف تم بچا سکتے ہو۔ یہ وہی لوگ تھے جو اسے کل تک کمزور کہتے تھے، اور یہ وہی منجر تھا جو اسے ذلیل کرتا تھا۔
ریحان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ شہر گیا اور ڈاکٹر لایا اور منجر کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ دلوں کا بدل جانا۔ منجر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ پہلی بار ریحان کے پاؤں چھونے لگا۔ ریحان بھائی، میں غلط تھا، میرے مال میں بھی آگ لگی، بیٹا بھی خطرے میں آیا، یہ سب میری حرام کمائی کی وجہ سے تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے جیب سے وہ کاغذ نکالا جس پر ریحان کا سود لکھا تھا اور لوگوں کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ قرض ختم۔ میں آج سے سود لینا چھوڑتا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم نے مجھے بچا لیا۔ گاؤں کے بزرگ بولے، دیکھو لوگو، سود کسی کو چھوڑتا نہیں۔ جو اللہ سے ڈر کر اس سے بچتا ہے، اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ کچھ دن بعد ثریا کی سلائی کی محنت رنگ لائی۔ اس کی سلائی مشین کے کام سے گھر کا خرچ چلنے لگا۔ ریحان کو بھی قریبی قصبے میں کام مل گیا۔ گھر میں برکت آ گئی۔ رزق حلال سے کم ہوتا ہے لیکن چین بہت زیادہ دیتا ہے۔ سود وقتی سہولت ہے مگر دائمی تباہی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اسے ایسے راستے دکھاتا ہے جن کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔